السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز احمد، ایک علمی، فکری اور روحانی سفر۔ اور آج کے ہمارے مہمان ایک عالم، ایک فاضل، ایک پروفیسر، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک تاجر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا ناصر محمود گنجائی صاحب۔ سب سے پہلے تو جناب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ اپنا قیمتی وقت کو دیا۔ سلام صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا جو دینی سفر ہے اس کی طرف کیسے رجحان ہوا، کیسے آپ کا؟ اکثر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے وہی عالم کی طرف آتا ہے، آگے جو ہے اپنا سلسلہ شروع کرتا ہے درس نظامی کا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر حافظ نہیں ہیں، لیکن کیسے پھر جو ہے آپ کا سفر جو ہے وہ اس طرف شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بچپن سے ہی حفظ کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، 5ویں کلاس کے بعد گھر والوں سے کہا، انہوں نے کہا ابھی تم چھوٹے ہو، مدرسہ نہیں جا سکتے، تو آپ مڈل کر لیں۔ جی 8ویں کے بعد مڈل میں نے کیا، تو ہمارے یہاں ایک اللہ میری کرامت کرے مولانا اعظم صاحب تھے، میرے والد صاحب ان کے پاس لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، بچے کو میٹرک کروائیں، اس کے بعد وہ حفظ بھی ہو جائے گا اور پھر آگے پڑھنا ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ میٹرک کرنے کے بعد اس وقت کا سب سے بڑا نام اداروں میں دارالعلوم محمدیہ وسطیٰ بھیرا شریف کا تھا، جی وہاں جانے کا ارادہ ہوا۔ تو پھر میرے استاد محترم اختر سلیمانی صاحب، قاری محمد اختر سلیمانی، انہوں نے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا اور رہنمائی کی بوکن شریف کی، کہ وہ بھیرا شریف کی ہی برانچ ہے جی اور اس کا معاملات بڑے عمدہ اور اعلیٰ ہیں، انتظامات اور مربی و محسن وہاں کے قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب نقض اللہ العالی۔ تو وہاں میں گیا، وہاں استاد گرامی حضرت علامہ مولانا اشتیاق احمد صاحب سے ملاقات ہوئی، ارادے سے ان کو آگاہ کیا حفظ کا ارادہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، 16 سال عمر ہو گئی، تو بڑا بہتر یہ ہے کہ آپ درس نظامی کریں، اور حفظ سے کہیں بہتر درس نظامی آپ کے لیے رہے گا۔ تو ان نے مجھے انکریج کیا اور رہنمائی کی، تو میں نے پھر وہیں سے پہلے سال میں، سال اول میں دارالعلوم محمدیہ موکن شریف میں داخلہ لے لیا، اور وہاں سے الحمدللہ میرا سفر کا آغاز ہو گیا۔ اونچ نیچ آتے رہے، معاملات ہوتے رہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرم تھا، اور شاہ کامل پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب کی دعائیں اور نظر عنایت تھی، اللہ نے منزل مقصود پہ پہنچا دیا۔ اچھا، ماشاء اللہ علامہ صاحب، آپ ایک مسجد کے امام بھی ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ خطبہ بھی دیتے ہیں مسجد کے اندر، ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ ایک پروفیسر بھی ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک امام مسجد ہو اور ساتھ میں پروفیسر بھی ہو؟ لوگوں کا کیا نظریہ، کیا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ؟ میں دارالعلوم محمدیہ وسیہ بوکن شریف میں بطور استاد 10 سال میں نے وہاں گزارے، میں وہاں کام کرتا رہا، انتظامی معاملات میں زیادہ تھا، لیکن پڑھانے کا بھی 2 3 4 لیکچرز ڈیلی بیسس پہ ہوا کرتے تھے۔ تو وہاں سے میں آیا، کچھ بیماری کی وجہ سے، فیملی پرابلمس کی وجہ سے میں واپس جب آیا تو بالکل میں گھر میں فارغ ہی تھا، چند دن ابھی میرے گزرے تھے۔ تو یہ مسجد جو ہے جہاں میں آج کل امام ہوں، جامع مسجد نور محلہ اسلام پورہ کنجا میں، تو یہاں کے 2 3 دوست انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ابھی آپ گھر میں فارغ ہے تو آ جائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نا آپ کی یہ جو مسجد کمیٹیاں وغیرہ ہیں نا، یہ لوگوں کو نہیں جینے دیتی، اور میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں نہیں ناحق کسی کی بات برداشت نہیں کروں گا، تو آپ رہنے ہی دیجیے۔ تو وہ پھر اگلے دن میں جامع مسجد گنبد والی میں اپنے محلے کی مسجد ہے، وہاں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، وہ 12 13 دوست اکٹھے ہو کے آئے میرے پاس اور آ کے کہنے لگے جیسا آپ سمجھیں گے، جیسا آپ کہیں گے، ہم آپ کو مینج کریں گے، آپ آ جائیں، بس ہمارے پاس آپ 1 2 نماز ہی پڑھائیں۔ تو الحمدللہ پھر میں یہاں آ گیا، اور پروفیسر جو ہے اس کے بعد میں نے یہ کرتا رہا۔ جی اس کے بعد پھر میں کالج میں تجربے کے لیے گیا تھا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کے پڑھانا وہ مجھے بڑا اچھا لگا، جی اور لوگ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ امام مسجد بھی ہے اور پروفیسر بھی، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے، اللہ نے اس مقام پہ رکھا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے ایک مدرسہ کے اندر بطور جو ہے وہ استاد بھی اور مینجمنٹ بھی کام کیا 10 سال، اور ابھی آپ ایک کالج میں ہیں پڑھا رہے ہیں، تو کتنا جو ہے فرق سمجھتے ہیں مدرسے کے جو طالب علم ہیں اور جو کالج کے طالب علم ہیں؟ مدرسے کے طالب علم جو ہے وہ ایک بالکل نظریہ لے کے آ جاتے ہیں، ہم نے دین کا کام کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، ان کا پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے بڑا۔ لیکن کالج میں مختلف صورتحال ہے، اسٹوڈنٹس آتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بڑے سارے اسٹوڈنٹ سے جب سوال میں کرتا ہوں کہ آپ نے آگے چل کے آپ نے ICSE فزکس رکھا ہے، ICSE اسٹیٹ رکھا ہے، میڈیکل میں، پری انجینئرنگ میں، تو آپ کیوں ہیں اس میں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، اکثر بچوں کا یہی ہے کہ پاس ہوں گے اور پھر اسٹڈی ویزا لے کے باہر چلے جائیں گے، ہم نے باہر جانا ہے۔ تو یہ ان کے نظریات، اور دین سے تو الا ماشاء اللہ اکثر اسٹوڈنٹس دور ہیں۔ میں نے ایک ایسا مطلب عجیب تجربہ بھی کیا، 40 50 کی کلاس تھی، بچیوں کی تھی، اسٹوڈنٹس تھیں، تو میں نے پوچھا بیٹی آپ بتاؤ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو میں وہ جو گیا تھا ایک تجربہ حاصل کرنے کے لیے، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں ضرورت ہے، جو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے
اس کی بہترین جگہ یہی ہے. تو میں پھر سبجیکٹ بھی میرا اسلامک اسٹڈیز تھا, تو میں نے پھر وہاں رہ کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت جو ہے اس کو اپنا فریضہ بنایا. اور میں الحمدللہ اسٹوڈنٹس میرے سے محبت بھی کرتے ہیں, عزت بھی کرتے ہیں, ان کو نالج بھی دیا جاتا ہے. ان کے لیکچرز کے علاوہ, سبجیکٹ کے علاوہ سوالات جو دینی حوالے سے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو کیا جاتا ہے ان کو. اور میں وہاں اب اگر جا رہا ہوں تو تبلیغ سمجھ کے کہ وہاں جانا از حد ضرور ہے. نوجوان نسل اگر آپ سے, اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں, مسئلہ یہ ہے سکھانے والا کوئی نہیں ہے. اگر اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچرز ہیں بھی تو وہ بس اس دوڑ میں ہے کہ رزلٹ اچھا آئے اور ہمارے انکریمنٹ لگے. کہ بچوں کی تربیت کرنا, اصلاح کرنا اور بنیادی جو اسلام کے عقائد ہیں ان پہ کام کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ کالجز کے اندر اس چیز کی بہت ضرورت ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں دین کا جو ہے وہ کام جی کیا جائے. مدرسے میں تو جو آ گیا وہ تو آئے اسی ان لیے, کا کنسپٹ کلیئر ہے کہ ہاں, ہمیں عالم بننا ہے, لیکن حافظ بننا ہے. بہت دور ہیں جو اسٹوڈنٹ. یا آج کل اسکولوں کی جو دوڑ ہے ایک بڑی عجیب سی ہے, وہ بھی اسی سلسلے میں نمبرنگ کے پیچھے لگے ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے تعلیم تربیت دونوں ہی مقصد نہیں رہ گئے, رینکنگ رہ گئی اور نمبرز رہ گئے اور ایک کاروبار بن گیا ہے. کاروبار. جی. اچھا غلام صاحب, آپ کا ماشاءاللہ ایک اپنا کام ہے پرفیوم کا, جی. کا آپ کا اپنا ایک برانڈ ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک امام مسجد کو اپنا کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, اور آپ نے کیسے شروع کیا, کیسے آپ کا جو ہے, یار اس بات ایک امام مسجد ہے, اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں نے جماعت کرانی ہے, بچے پڑھانے ہیں, جمعہ پڑھانا ہے بس. تو آپ کا یہ کاروبار کی طرف کیسے دھیان آیا, کیسے آپ کا الحمدللہ آپ ایسا اچھا کاروبار جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ یہ اس طرف رجحان ہے؟ جب میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف میں تھا, حضرت قبلہ پیر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ, آپ جو ہے ہمیں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صرف اسی میں نہ رہنا, عالم تاجر پیدا کرنا ان کا خواب تھا. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو, کلیگس کو بھی, ہر کسی کو ہر وقت وہ یہ موٹیویٹ کرتے رہتے تھے کہ بزنس اس کی طرف آؤ, آن لائن شروع کرو. ہر طرح کے وہ آئیڈیاز دیتے تھے, مختلف قسم کے پروگرامز ہمیں وہ قاسم علی شاہ صاحب کے اور مختلف جوید چودھری وغیرہ کے یہ دکھایا کرتے کہ یہ دیکھیں, آپ ان کو سنیں اور ان سے آپ موٹیویشن حاصل کریں. خود وہ بہت اچھے موٹیویٹر ہیں, تو وہ شاہ صاحب نے اس طرف ذہن میں بات تھی کہ شروع کرنا ہے. بوکن شریف میں تو خیر مصروفیات ایسی تھی, مینجمنٹ کے مسائل, سارے معاملات تھے, وقت کم ملتا تھا. جیسے ہی پھر فارغ ہو کے یہاں آیا تو پہلا نظریہ یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ اپنا کاروبار شروع کرنا ہے. تو چھوٹے بھائی سے میں مشورہ کر رہا تھا, تو وہ مجھے کہنے لگا اگر آپ نے کرنا ہے تو کچھ یونیک کریں, کچھ نیا کریں اور صاف ستھرا کریں. تو میں نے پھر اسے کہا کہ دیکھو ہمارے کنیا میں عطر فروش جو ہیں وہ ہیں, 2-3 شاپس ہیں چھوٹی چھوٹی, لیکن پرفیوم میکنگ کا کام کوئی نہیں کرتا. گجرات میں بھی ایسی کوئی بڑی دکان نہیں, منڈی بہاؤالدین میں یہ کام بڑے عروج پہ ہے, لاہور میں ہے, کراچی وغیرہ میں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اگر سٹارٹ کیا جائے. اسے میرا آئیڈیا پسند آیا, اور پھر میں نے ویری نیکسٹ ڈے جا کے جو میرے پاس انویسٹمنٹ تھی میں نے اپنا وہ جا کے خریداری کر لی, اپنی چیزیں لے اور سیٹ کر لی. اور میں اپنی توقع سے زیادہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی کہ میں جہاں 2 سال بعد دیکھتا تھا کہ میرا 2 سال بعد یہاں پہنچنا ہے, میں 1 سال میں وہاں کھڑا تھا, اور سوچ سے زیادہ اللہ نے کامیابی. اور یہ جو آئمہ حضرات ہیں ان کا بھی اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب تک آپ منحصر ہیں, انحصار آپ کا ہے امامت پہ, اور آپ مسجد انتظامیہ کے رحم و کرم پہ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے میں اگر یہاں سے نکال دیا جاؤں گا کل کو کھاؤں گا کیا, تو پھر آپ میں وہ بات نہیں بن سکتی. امام مسجد جو نوجوان ہیں میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو ضرور کریں. امامت کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے, چاہتے نہ چاہتے بندہ اپنی نماز وقت پہ ادا کر رہا ہے, لیکن آپ کا انحصار اس پہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا رزق جو ہے وہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے. جب یہ ہوگا تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں, آپ کسی سے حق بات کر ہی تب سکتے ہیں. جب تک آپ مالی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے آپ اس طرح بات لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتے. آپ بات کرتے ہو سوچ رہے یہ کروں گا تو یہ, ہر مسجد میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر رنگ کے لوگ ہوتے ہیں. آپ حق بات نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے کہ تنخواہ کا معاملہ ہے, مسجد چھن جائے گی. اور اگر آپ کی نظر یہ ہے کہ مجھے فلاں سے 500 ملے گا, 1000 ملے گا اور میرا گزارا چلے گا, تو پھر آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اکثر ائمہ کی میں یہ لوگوں کی یہ دیکھتا ہوں فیس بک وغیرہ پہ کہ اماموں کی تنخواہ بڑھا دو, یہ بھی انسان ہے, ان کے بھی اخراجات ہیں. اور بھائی اخراجات ہے تو کس نے کہہ دیا, کس حکیم نے کہہ دیا کہ آپ صرف مسجد پہ انحصار کر کے بیٹھ جائیں؟ آن ٹائم آپ نے نماز پڑھانی ہے, فجر سے لے کے ظہر تک کا پیک کا ٹائم ہے, وہ فارغ ہے, اس میں کچھ کریں, کالج جوائن کریں, اسکول جوائن کریں, کاروبار کریں, اپنا رزق کمائیں. ان پہ انحصار کرنا چھوڑ دیں. جس دن آپ علمی طور پہ مضبوط ہو, ان پہ انحصار کرنا چھوڑ دیں گے, آپ کو معاشرے میں بھی مسجد میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا بھی جائے گا, اور اللہ آپ کو عزت عطا بھی فرمائیں گے. سلام صاحب, آپ کا ایک اپنا کاروبار ہے, آپ کی اپنی دکان ہے, تو آپ کے جو مقتدی ہیں, آپ کے جو چاہنے والے ہیں, ان کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے, کیسے آپ کو ہینڈل کرتے ہیں اس معاملے میں؟ میرا کیونکہ میں نے جب شروع کیا تھا تو بالکل ایک چھوٹی سی جگہ میں ایک بھائی کی, اپنے بھائی کی دکان تھی, اسی میں چھوٹا سا بالکل چھپا سا ایک سیٹ اپ شروع کیا تھا. اور اس کو مجھے چلانے میں میری مدد سب سے پہلے میرے مسجد کے مقتدیوں نے کی. پہلے ہی دن بابا جی اسماعیل صاحب تھے, اللہ ربی کی رحمت کرے, سب سے پہلے دن وہ میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کو یہ سیل کروانی ہے, وہ نہیں کروانی ہے. اور باقی مسجد کے میرے باقی نمازی بھی سارے تقریباً سارے گاہے جاتے ہیں, اور ضرور وہ مجھ سے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. اور پھر
پھر میرے جو بوکن شریف کے متعلقین دوست تھے، اساتذہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے پچھلے، وہ تمام بھی میرے ساتھ اس میں وہ میری مدد کر رہے ہیں. میں مدد ہی سمجھتا ہوں، چیز وہ خریدتے تھے لیکن وہ اس لیے خریدتے تھے کہ چلو نیا کاروبار شروع کیا. تو مجھے ابتدائی جو اسٹارٹ ہے وہ انہیں کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے. اچھا احمد صاحب، ماشاء اللہ سارا نظام آپ کا اچھا جا رہا ہے. لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ مولوی ہو کے کاروبار کر دیں، تجارت کر دیں، اس چیز کے حوالے سے میں اس حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ کا انحصار کسی پہ نہیں، اور دوسرا آپ علمی طور پہ مضبوط ہیں، لوگ جب تو آپ کی پیٹھ پیچھے شاید کوئی بات کرتا ہو، میرے منہ پہ میرے سامنے کبھی کسی نے ایسی نہیں کی. اور میرا نظریہ ہر کسی کے سامنے واضح ہے کہ تجارت جو ہے وہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور رزق حلال کا حصول عین عبادت ہے. نوٹ ہر کسی کے جیب پہ ہوتے ہیں، اس کو غور سے پڑھے، اس پہ بھی یہ جملہ لکھا ہے. نبی مکرم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصالحین والشہداء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امانت دار اور سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. میرے سامنے تو کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی، کیونکہ میرا ویژن پہلے کلیئر تھا، اور میری جس سے بھی بات ہوئی یہی ہوئی کہ پہلے یہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کاروبار شروع کریں، لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، نہ کہ آپ یہ کہیں گے میں اگر یہ کروں گا تو میرے مقتدی مجھے یہ کریں گے، مجھے یہ کریں گے. اس چیز سے کوئی غرض نہیں. آپ اپنا کام شروع کریں، اللہ آپ کی مدد کرے. اسی طرح میں نے وہ دیکھا پہلے کہ میں نے اشاراتاً بات کی ہے، آپ کو یہ ٹوک وغیرہ وہی کریں گے آپ جن پہ انحصار کر بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے قاری صاحب کو ہزار دیا، 500 دیا، ہمارے دیے سے یہ سرکٹ چلا رہے ہیں، وہ آپ پہ اعتراض کریں گے. جب آپ ان سے بے غرض ہیں اور آپ کا توکل اللہ پہ ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ پہ بات کرے. اور علم صاحب، کاروبار اور دیندار یہ دونوں ایک الگ چیزیں ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا کیسے آپ مینج کرتے ہیں، کیسے ساری چیزوں کو کرتے ہیں؟ کاروبار اور دینداری الگ چیزیں، دنیا داری اور ہاں وہ الگ چیزیں سمجھی جاتی ہیں. ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، کاروبار بھی کرتے ہیں اور آپ دین کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں. جب بہت لمبا سلسلہ ہو گیا پھر آپ کو زیادہ وقت وہاں دینا پڑا، ورنہ تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ تاجر تھے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محنت و مزدوری کیا کرتے تھے. تو یہ دینداری کس پتہ نہیں کیوں اس کو الگ سمجھا گیا. دینداری ہے بندے کی آخرت کے لیے، وہ کاروبار تجارت وغیرہ یا محنت مزدوری کرنا وہ دنیا بسر کرنے کے لیے ہے. یہ دونوں ہر بندے کا لازمی جز ہے. جو بندے دینداری چھوڑ بیٹھے اور پھر دنیا کما رہے ہیں ان کا آخرت میں خسارہ ہے، اور جو کہتے ہیں ہم دینداری پہ بیٹھے اور پھر وہ چندے نظرانوں میں ہی ہیں تو وہ اپنی عزت نفس خراب کر رہے ہیں. یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کو ساتھ لے کر مینج کر کے چلنا چاہیے. سلام صاحب، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں آپ کے نظریے کے مطابق کیا توازن ہونا چاہیے ان دونوں میں؟ ہمارا نظریہ سنہ 2005 سے بالکل اس بارے میں کلیئر تھا، جب پہلی دفعہ حضور سفیر ضیاء الامت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب نے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ویژن ہمارے سامنے پہلی میٹنگ میں رکھا کہ حضرت ضیاء الامت کا یہ نظریہ تھا کہ عالم کی دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے، دین کی بھی. دنیا کا آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی، دنیا کے مینرز آپ میں نہیں، آپ دنیا داروں کا مقابلہ. پیر صاحب پنجابی میں فرمایا کرتے تھے دین اس واسطے پڑھنا ہے کہ دنیا داروں کی اکھ پا کے گل کی جائے. اور جب تک آپ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے لیول پہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہو، آپ کے سامنے انگلش کے جملے بول رہے ہیں اور آپ کے اوپر سے گزر رہے ہیں، تو پھر آپ وہ مقام اور وقار حاصل نہیں کر سکتے آج کے دور میں. اور یہ حضور ضیاء الامت نے 60-70 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ چیزیں اکٹھی چلیں گی. اور اس وقت جن لوگوں نے فتویٰ لگایا اور انگریز کا ایجنٹ کہا، آج وہ تمام ادارے اٹھا کے دیکھیے وہ دونوں تعلیمیں چلا رہے ہیں. فی زمانہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، معاشرے میں اپنا مقابلہ اور چاہتے ہیں لوگ آپ کی دین کی باتیں سنیں، تو اس کے لیے آپ کی دنیاوی تعلیم ہونا بھی ضروری. 10 سال پہلے میں نے تعلیم ایم اے پہ چھوڑی اور آج میں نے دوبارہ سے یونیورسٹی آف گجرات میں ایم فل میں داخلہ لے لیا. وقت ملا ہے اور کچھ معاملات مالی حوالے سے بہتر ہوئے ہیں، میں نے ایم فل میں داخلہ لے لیا. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے اللہ آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائے گا، کامیابیاں اور کامرانیاں بھی عطا فرماتا جائے گا. سلام صاحب، ماشاء اللہ آپ ایک مسجد میں امام مسجد ہیں، ساتھ میں آپ ایک کالج میں پروفیسر ہیں اور آپ کا اپنا کاروبار ہے، دکان ہے. ان ساری چیزوں کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں، وقت کی پابندی کیسے کر لیتے ہیں؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسجد بھی ہے اور 2 جمعے ہیں میرے پاس، ماشاء اللہ 2 جمعے بھی میں پڑھا رہا ہوں اور پھر کالج میں جانا، اور اب میں نے سال یونیورسٹی والا بھی معاملہ شروع کر لیا، پڑھنے والا بھی سیکنڈ ٹائم میں نے وہاں بھی جانا. یہ اکثر لوگوں کا سوال ہے مینج کیسے کرتا. صبح 3:30 پونے 4 بجے اٹھ جانا اور 10 بجے تک بس پھر مسجد اور کاروبار اور کالج اسی طرح ہی سارا. لیکن میں صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں میں وہ کروں جو میرا شوق ہے. پڑھانا میرا سب سے بڑا شوق ہے. میں نے آ کے پڑھائی چھوڑ دی، پڑھانا چھوڑ دی، بوکر چیز واپس آیا، کاروبار شروع کیا مسجد، اور میں نے تقریباً 1 سال 8-9 مہینے وہ ٹیچنگ نہیں کی. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ کو زنگ لگ رہا ہے اور کوئی بڑی چیز میری مس ہو رہی ہے، میں کوئی بڑا پیچھے رہ رہا ہوں. تو میں نے پھر جا کے وہ کالج جوائن کیا، اور کیا اسی لیے کہ چلیں کچھ دیر یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ نیا سوچ لیں گے. لیکن جب میں وہ کالج میں گیا، یہ پنجاب کالج پنجاب میں گیا، تو وہ جس بندے نے بنا رکھا ہے حاجی اکرم سائی صاحب ہیں، انہوں نے اس نظریے سے بنایا کہ انہوں نے ساتھ ایک مدرسہ بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، یتیم خانہ بنایا ہے، اور یہ کالج اس کی جتنی انکم ہے وہ ان چیزوں پہ وہ لگانا چاہتے ہیں اور اس پہ وہ لگا بھی رہے ہیں.
یہی ویژن ہمارے پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب کا تھا، اور یہی جب ویژن بھی سامنے آیا اور جا کے پڑھایا، نوجوان سیکھنا چاہ رہے تھے، ضرورت بھی تھی، تو پہلے شوق اس سے بھی زیادہ ہو گیا کہ یہ ہماری طرف سے دین کے کام میں اور خیر کے کام میں کنٹریبیوشن بھی ہو جائے گا اور اپنا پڑھانے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ سارے، میں صبح سے شام تک چلتا تو ہوں لیکن تھکاوٹ اور اکتاہٹ کبھی محسوس نہیں کرتا، اور الحمدللہ سارے کام، کاروبار وہ بھی شوق تھا، نماز وہ کوئی کام نہیں ہے، وہ آپ نے جہاں اپنی پڑھنی وہاں آپ امامت کروائی، عزت کی جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھے، لوگ آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو وہ ایسا کوئی کام نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہاں اس میں 2 ٹائم پہ بچوں کو پڑھانا یہ ڈیوٹی ہے، لیکن وہ بھی پڑھانے کا شوق ہے، مسجد میں بھی پڑھا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کالج میں بھی، یہ سارے شوق کے کام ہے، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہے الحمدللہ۔ سلام صاحب، نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو مطلب کہ دین، علم اور کاروبار کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو حدیث طیبہ ہے کہ ابن آدم کے قدم زمین پکڑ لے گی اپنے رب کے سامنے، اور اس کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان عمرہ فیما افنا ہو، کہ اپنی عمر کہاں فنا کی ہے، ان شبابہ فیما ابلا ہو، جوانی کے بارے میں علیحدہ سے سوال ہے، آگے مال کے بارے میں ہمیں نہیں اکتسبا فیما انفقا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے بارے میں جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا، لیکن جو دوسرا سوال ہے عمر میں جوانی بھی شامل ہے، جوانی کا الگ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جوانی کہاں گزاری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کی حدیث ہے تنم خمسن قبل خمسن، اور اس میں شباب کا قبل حرام کا، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، تو در جوانی توبہ کردن شہبائی پیغمبری، جوانی کی جو عمر ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس میں آپ میں علم بھی ہے، شعور بھی ہے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، تو جب تک جوانی ہے اور اللہ نے جان دی ہے اس میں کام کرتے رہیں، ملٹی پل آپ ہو جائیں، مختلف چیزیں آپ کرتے رہیں، جو آپ کو موقع فراہم آتے ہیں اس میں کام کریں، جو آپ کر سکتے ہیں دن رات آپ محنت کریں، بڑھاپا آنے تک آپ اپنے لیے اتنا کر لیں کہ آپ اپنی آخرت بھی سنوار چکے ہوں، اپنی دنیا بھی سنوار چکے ہوں۔ اچھا علامہ صاحب، زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ کہ جس کا آپ کو ہمیشہ آپ کو یادگار رہ گیا ہو کہ زندگی کا میرا جو ہے وہ سب سے یادگار واقعہ آپ کی نظر میں؟ زندگی میں بے شمار واقعات ہیں، میرا جو سب سے زیادہ یاد رہ جانے والا، جس نے میری زندگی کو ٹرننگ پوائنٹ دیا، وہ یہ ہے کہ میں سال اول میں تھا اور 3-4 منتھ ابھی گزرے تھے اور ٹیسٹوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، میٹرک تک بڑے مائنر سے نمبر تھے میرے، لیکن میں اب وہ سبق یاد نہیں ہونا اور پھر گھر سے دوری، اور 2-3 منتھ بہت مشکل گزارے، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جب واپس آئے تو بالکل یہ دل نہیں کر رہا کہ پڑھنے پہ، اور درسگاہ میں دل نہیں لگ رہا، میں بار بار گھر میں فون کر لوں مجھے آ کے لے جائیں، پھر بار بار پی ٹی سی ایل کا دور تھا، تو میری والدہ جو ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے تکلیف ہے گردے کی، اس وقت تمہارا بھائی جیسے ہی مجھے میڈیسن وغیرہ فارغ ہوتا ہے تو تمہیں لینے آ جاتا ہے، تو میں اس دوران اب عصر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پہ بیٹھو اور ادھر سے قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے، اور میں بالکل چھوٹا سا تھا، 16 سال کی عمر تھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے آئے، کہاں سے آئے، میں نے کہا میں کنجا سے ہوں، تو اس کے بعد مجھے وہ کہتے ہیں کنجائی ساری زندگی انہوں نے مجھے کہا، تو مجھے وہ پاس بٹھا لیا انہوں نے اپنے کمرے میں جا کے، تو کیوں رو رہے ہو، میں نے کہا جی دل نہیں لگتا، پڑھنے کا ارادہ بھی بڑا لیکن سبق نہیں یاد ہوتا اور دل نہیں لگتا، تو وہ مجھے تھپکی دے کے اور کہا میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہیں تمہارے بخت کھول دے گا، تمہارا سینہ کھول دے گا، مجھے ایک تعویذ دیا کہ یہ تم گلے میں پہن لو، وہ جب تھپکی دی اور مجھے دلاسا دیا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ایسا اطمینان اور سکون عطا فرما دیا کہ وہ وقت بھی آیا پھر اس کے بعد کہ ہر بچہ 15 دن بعد 7 دن بعد گھر چلا جاتا، میں 3 4 مہینے وہاں رہا کرتا، چھٹی کے دن بھی میں نہ جایا کرتا، وہ واقعہ مجھے ہمیشہ جب بھی وہ تھپکی پیر صاحب کی یاد آتی ہے، اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا وہ مجھے دلاسا دینا اور تھپکی دینا تھا، اللہ نے مجھے منزل مقصود کو پہنچا دیا۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاء اللہ آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، اتنے آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ اتحاد امت فی زمانہ کا، جس طرح سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، ایک انتہائی ناممکن سی بات نظر آ رہی ہے۔ اب ہم اس سے پہلے اگر 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو 3-4 گروہ نظر آتے تھے، وہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ دیوبندی حضرات ہیں، اور شیعہ یا اہل حدیث، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب اہل سنت والجماعت اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ہر بندہ سمجھتا ہے اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور جو ہے وہ کچھ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کی طرف جا رہے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ پاک نفوس قدسیہ، جن کو اللہ نے بلند ترین مقام عطا فرمایا، جن کو سفینہ نوح کی مانند قرار دیا کہ نجات کے لیے ان کا دامن تھامنا ضروری ہے، ان کو چھوڑ کے ایسے بدبخت بھی لوگ آئے جنہوں نے حضرت سیدہ کائنات کو خطاب پہ کہہ کے پھر اس پہ ڈٹ گئے، اور بار بار ان کے اپنے شیخ اور استاد نے کہا کہ اس سے رجوع کرو، وہ ڈٹ گئے۔ اب یہ اتنے بکھرے ہو چکے ہیں، وہ کہیں جمع ہوتے نظر نہیں آتے۔ اب اتحاد امت کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اہل بیت اطہار پہ یہ تانا زنی کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کے آپ اتحاد کی طرف آئیں، ان کی باتوں کو اگنور کر کے ان کے ساتھ اتحاد کریں، وہ ممکن نظر نہیں آتا، اور یہ ایسے لوگ ہیں یہ اس طرف آنا چاہتے ہی نہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو
توڑا گیا امت کو، یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کدھر کہیں لسانیات پہ توڑا گیا ہے، کہیں ان کو علاقہ وائز پنجابی، سندھی، پٹھان اور بلوچی لوگوں نے 22 مسلم پاکستانی پنجابی شہید کر دیے اس وجہ سے کہ وہ پنجابی تھے، اس اعتبار سے ملک کو توڑ دیا گیا، پھر مذہبی اعتبار سے توڑ دیا گیا، پھر ملک کو سیاسی اعتبار پہ توڑ دیا گیا۔ اب کوئی کتنا بڑا ایشو ہو، دینی ہو، وہ دنیاوی ہو، وہ سیاسی ہو، احتجاج کال کسی ایک پارٹی کی ہوگی، دوسری کوئی پارٹی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ مجھے کوئی ایک پوائنٹ ایسا بتا دیں جس پہ پورا ملک اور پوری امت جمع ہو جائے، ایک جائیں گے، ایک پارٹی جو کال دے رہی ہے، باقی سارے اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ اتحاد امت کے لیے اب اس میں بندہ کیا کردار ادا کرتا نظر آئے جب اس انداز سے توڑے؟ گھر میں دو بھائی ہیں، الگ الگ سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے، وہ ایک دوسرے سے بات میں اپنے قائد کے سگے ہیں، اپنے بھائی کے سگے نہیں ہیں۔ تو اللہ کرے یہ اتحاد قائم ہو جائے اور ہمیں پازیٹیو رول ہی پلے کرنا چاہیے، لیکن صورتحال کو ایسی نظر نہیں آتی۔ سچی بات یہ ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، شکریہ۔ یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا ناصر محمود کنجائی صاحب۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔